بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور دنیا کی زندگی صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش لوگ یہ حقیقت جان لیتے۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں اور ہمارے خاص کر پاکستان میں، کرونا کی وبا کا خوف جو ہے وہ اعصاب پر مسلط ہے، اور شرح اموات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ عملی طور پر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کھیل اور تماشا ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اس دار فانی میں دار باقی جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی سوچ اور اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح کھیل اور تماشا نہیں ہوتا کہ بڑی جلد ختم ہو جاتا ہے، ایسی دنیا کی زندگی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بڑی جلد ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسری، کھیل اور تماشا انسان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں یہ جو کششیں ہیں، جاذبیت ہے، یہ انسان کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتی ہے۔ تو دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، اس میں ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جو انسان اللہ کی بندگی کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی بھی بھلائی اللہ سے مانگے، آخرت کی بھی بھلائی مانگے، دنیا کی عافیت بھی مانگے، آخرت کی عافیت بھی مانگے۔ دنیا کی حقیقت تو یہی ہے، جو مرزا غالب اگرچہ وہ غزل خاں ایک شاعر ہے، لیکن اس حوالے سے اس نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے، دو شعر اس کے اسی حوالے سے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ کہ دنیا ایک بچوں کا کھیل ہے، جیسے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت اچانک اموات بڑھ جائیں گے۔ تو دیکھیں نا، اسباب بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ چھوٹی باتیں نہیں تھی، لیکن ختم ہو گئے نا۔ تو یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، کھیل اور تماشا ہے، یہ متاع غرور ہے، متاع عاجلہ ہے، یہ جو ہے نا متاع قلیل ہے، یہ العاجلہ ہے، جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے انسان اس میں کھو جائے تو وہ ناکام ہے۔ اس کو بھی سامنے رکھے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلے اور آخرت کی تیاری کرے تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو خوف کی فضا بنی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ ہر طرف ایک طرح خوف کے اور موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں نا، بڑی شرح موت بڑی ہوئی ہے پاکستان میں یہ چھوٹی عید کے بعد۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا البدایہ والنہایہ میں، کہ ان کے دور میں وبا پھیلی تھی طاعون کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ نیکی کرو اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔